مہمان محترم اور ہر دل عزیز رہنما جو ہر خوشی اور ہر مصیبت میں لوگوں کے قدم سے قدم ملانے والے، ہر دم ساتھ رہنے والے، ہر مصیبت میں کام آنے والے، اعلیٰ اخلاق پیش کرنے والے محترم رہنما جناب ٹکا خان صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی کچھ باتیں رکھیں۔ السلام علیکم۔ نہال بھائی نے اتنا مؤدبانہ تعارف کرایا ہے، ہم اس لائق تو ہیں نہیں بالکل، جتنی ہماری شان میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے اس بات کی، یہاں پہ تمام لوگ بیٹھے ہیں، کہ اپنے علاقے میں ایک ایسا بھی انسان ہے جس نے اپنے سنگھرش سے، اپنے محنت سے اپنی قوم کی لڑکیوں کے لیے ایک بہتر ادارہ کھولا ہے، اور اتنا محنت کر کے اور اتنا خاکساری سے، اتنا پرخلوص انداز میں اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی بات ہے ایک تعلیمی ادارے کے لیے۔ اتنا دیر سے بیٹھ کے میں سارا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ مدرسہ اور کالج کی بچیوں کا جو آپس میں مناظرہ چل رہا تھا، مناظرہ ہی کہیں گے اس کو، ہر آدمی اپنی اپنی بات کو رکھ رہا تھا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین تک جاؤ، مگر دنیاوی تعلیم کا مطلب یہ نہ ہو کہ تم اپنے دین کو بھول جاؤ، تم اسلام کو بھول جاؤ، اسلام کے تمام فنڈامنٹلز کو یاد رکھو، اور مسلمان کی لڑکیوں کے پہناوے سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی بات چیت سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس دنیا میں جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس کائنات میں جو ہمارے نبی ہیں، ہم جن کی امت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رحمت للعالمین بنا کے پروردگار نے اس زمین پر بھیجا ہے، ہم ان کی امت ہیں۔ جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اور جو خانوادہ رسول نے زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، وہ جو عورتوں کی سردار جنت میں ہوں گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر کا پیمانہ، جو صبر کر کے انہوں نے زندگی میں بتایا ہے، وہی اصل جینا ہے ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کا، مگر یہ 21ویں صدی کا معاملہ ہے۔ اور ہم جن کی امت ہے وہ اتنے فار سائٹڈ تھے، جب ان کے بارے میں پڑھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات نہال بھائی کہتا ہوں، جسیم بھائی مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا کہ کہا ابھی بھارت جوڑو یاترا کے درمیان کہ عمر صاحب ابھی کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اپنی زندگی میں ساری کتاب کو پڑھا ہے، جتنے بڑے بڑے اسٹالورٹ رہے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں پڑھا ہے، مگر ابھی 1 سال پہلے ہم نے ایک کتاب پڑھا ہے، ابھی لیٹسٹ آئی ہے، جس کا نام ہے دا سیلڈ نیکٹر، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک کی کتاب ہے۔ ہم نے بولا اس کے بعد سے میں نے طے کر لیا کہ کسی دنیاوی اسکالر کی کتاب نہیں پڑھوں، ان سے بہتر کوئی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتا ہے عالم انسانیت کے لیے۔ بہتر کوئی آئیڈیل اس لیے نہیں ہو سکتا ہے، نہال بھائی میں کہیں بیٹھا تھا تو ایک بات کہی ابھی کچھ دن پہلے میرے نظر سے، ایک واقعہ گزرا ہے کہ یہ ملک آزاد نہیں تھا، یہاں انگریزوں کی حکمرانی تھی، انگریزوں کی حکمرانی تھی، اور ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا تھا جہاں 2 سمودائے کے لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ مسلمان کہہ رہے تھے یہ ہماری زمین ہے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، ہندو کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، یہ ہم یہاں مندر بنائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی گواہی ہوئی، کورٹ
کورٹ میں جج کے سامنے، مگر جج صاحب کو سیٹسفیکشن نہیں ہوا تو اس علاقے میں ایک مفتی لطیف صاحب رہا کرتے تھے، تو انگریز جج نے کہا کہ مفتی لطیف صاحب کو بلائیے، وہ جو بات بولیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ تو جب مفتی لطیف صاحب کا چین ہوا تو مسلمانوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ مسلمان ہیں، ہمارے طرف کی بات کریں گے۔ تو جب کورٹ میں گئے تو مفتی لطیف صاحب نے جج کے سامنے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے وہ ہندوؤں کی ہے، غلط مسلمان کر رہے ہیں۔ تو معاشرے کے مسلمان مفتی صاحب کو گالی دینے لگے، مگر اتنا خوبصورت اور انصاف اور ججمنٹ ہے اس انگریز جج کا، اس نے اس ججمنٹ میں لکھا کہ آج کا یہ مقدمہ، اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ سر ہم وہ لوگ ہیں، اپنے دادا کے بارے میں جو نہال بھائی بیان کر رہے تھے، ان کے دادا کی وہ عبادت ہے جو بیٹھ کے وہ چھوٹے سے کھٹولے پہ جی ٹی روڈ کے سامنے ہر وقت اللہ کی اس مقدس کتاب کی عبادت تلاوت کرتے رہتے تھے، اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہمارے ایریا کے اطراف کی جسیم بھائی بتا رہے تھے کہ وہ سبل بیگھا سائٹ کی بھی 2 بچیاں ہیں جو حافظ قرآن ہوئی ہیں۔ تو یہ پورے شرگھاٹی سب ڈویژن کے لیے ایک بہتر کام نہال بھائی کر رہے ہیں، اور ہم تو اپنے تہہ دل سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میرا ایک مرتبہ ان کے مدرسے میں آنا ہوا تھا، بہت ساری باتیں ہوئی تھی نہال بھائی سے۔ کوشش یہی رہتی ہے کہ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے جو بھی انسان تھوڑا بہت بھی کام کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے تھوڑا بہت بھی کام آ جاؤں، کیونکہ بھائی ایک بات اور بڑی اچھی لگی مجھے، یہاں پہ پریزنٹیشن ہو رہا تھا، یہ لکھا ہے مولانا صاحب، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کھانا نہیں۔ ہر انسان کی زبان کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے، تو موت بھی جو آئے گی نا، کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، کسی کو بہت سکون سے روح نکل جائے گی، وہ ساری چیز اپنے اعمال پہ دار و مدار کرتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو یہی چاہیے کہ ہم نے جو حضور کو پڑھا ہے، ہم جن کی امت ہیں، ان کی صحیح ہے کہ انسان بنو، اگر اچھے انسان نہیں ہو تو مسلمان نہیں ہو۔ انسانیت کا درس انہوں نے دیا ہے، کسی انسان کی تکلیف کو دیکھ کے اگر تمہارا دل پریشان نہ ہوتا ہے تو تمہارا ایمان کمزور ہے۔ یہ حضور کی صحیح ہے، ہم جن کی امت ہیں، ہم لوگوں کو بس میں یہی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ ادارہ میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ خوب ترقی کرے، اور اللہ مجھے جب بھی موقع دے گا، ہم جس قابل ہوں گے، جو حیثیت ہوگی، میں انشاءاللہ نہال صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا کہ اس کی ترقی ہو اور یہاں بچے اور تعلیم حاصل کریں۔ میں لاسٹ میں صرف ایک بات ضرور کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں، ہر انسان کو پورا دن گزرنے کے بعد بستر پر جانے کے وقت رات میں اپنا سیلف انٹروسپیکشن ضرور کرنا چاہیے کہ آج ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہیے۔ یہ ہم نے اپنا ایک معمول بنا رکھا ہے، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا اسلام کو پڑھا ہے، اس کے اتہاس کو پڑھا ہے، نہال بھائی کا اگر دل دکھا دیں گے تو جب تک نہال بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے، وہ پروردگار بھی حشر کے میدان میں مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم ان کی حق تلفی کریں گے، جب تک یہ معاف نہیں کریں گے، پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بےایمانی کریں گے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا، پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ ہاں رحمان ہے، 99 صفات میں سب سے زیادہ اسی صفت کا بیان ہے علم سے والناس تک کہ میں رحمان ہوں، مگر رحمان کے بارے میں وہ بولتا ہے میرے جو بندے ہیں، اگر اس کے ساتھ تو نے انصاف نہیں کیا، حشر کے میدان میں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اپنے کیریکٹر سے، اپنے جینے کے تبت کی بنیاد پر یہ کائنات ہے۔ اس لیے زیادہ بولنے کا موقع نہیں ہے، جب ایسی محفل ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے اپنوں کے بیچ میں ہے، جو بھی اللہ نے عقل سمجھ دی ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جانے انجانے میں اگر ہماری
ہمارے مکتب سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، مگر میں یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے خود ترقی کرے. یہاں پہ بچوں کو، ہماری جو قوم کی بچیاں ہیں جن کو منسٹری آف ہوم سنبھالنا ہوتا ہے، اگر کسی کا گھر ہی صحیح نہیں ہوتا ہے تو وہ خاندان، وہ پریوار صحیح نہیں ہوتا ہے. تو یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن نہال بھائی کر رہے ہیں. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خود ترقی کریں، تمام لوگوں کا کنٹریبیوشن اور مدد ان کے ساتھ رہے. اور اپنی بچیوں کے لیے ہمارے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جو بچیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کو زندگی میں خوب کامیابی دے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم.